السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں اور داماد ہیں، اور قریش کے عزت داروں میں آپ کا شمار ہے، اور اسلام میں سابقین اولین میں سے ہیں۔ آپ شیخین کے بعد افضل الناس ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ افضل الناس ہیں، اور رحمت عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق اور جانشین ہیں، اور عشر مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ 10 صحابی جنہیں اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، انہی میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد اکرم الخلق و افضل الناس ہیں۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ غطفان میں تشریف لے گئے تو ان دونوں موقعوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا خلیفہ بنا کر گئے۔ اب نام و نسب اور ولادت سماعت فرمائیں۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے مشہور خاندان میں واقعہ فیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام عفان بن عاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی 5ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجر نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے۔ آپ قدیم الاسلام ہیں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ کا پورا خاندان آپ کا دشمن بن گیا، اور آپ کا چچا حکم بن ابی العاص تو اس قدر برہم اور ناراض ہوا کہ اس نے آپ کو ایک رسی میں جکڑ کر باندھ دیا اور کہنے لگا کہ جب تک تم اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے ہو میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے چچا سے فرمایا، واللہ اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو گے جب بھی میں مقدس مذہب اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کا چچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی اور پکی وابستگی اسلام کے ساتھ دیکھ کر رسی کھول دی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرات، اس نورانی واقعہ سے معلوم ہوا کہ مسلمان اگر اپنے سچے اور پیارے مذہب اسلام کے ساتھ سچی اور پکی وابستگی رکھے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہر طرح کے غموں اور پریشانیوں سے آزادی نصیب فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ
یعنی آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ تو آپ درمیانی قد کے خوبصورت شخص تھے، ہاتھ لمبے تھے جن پر کافی بال تھے، داڑھی بہت گھنی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ ایک مرتبہ ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے اور دوسری مرتبہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور اسلام میں سب سے پہلے ہجرت فرمانے والے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ران یعنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اسی حال میں کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست فرما لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی واپس تشریف لے گئے تو میں نے اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ جب میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، یعنی کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ آپ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور خود محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حیا کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی، اور جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف تشریف لے چلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سرکار کے قدم مبارک گننے لگے، پھر ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا۔ ایک مرتبہ بیر روما کی خریداری کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ میں بیر روما کے علاوہ اور کسی کنویں کا پانی میٹھا نہ تھا، پانی کھارا تھا۔ یہ کنواں وادی عقیق کے کنارے ایک باغ میں ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس کنویں کا مالک یہودی تھا جو اس کا پانی بیچا کرتا تھا اور مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے اور ترغیب دلانے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا کنواں 12,000 درہم میں خرید لیا اور مسلمانوں پر وقف کر دیا، اور طے یہ پایا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے اور دوسرے دن یہودی، مگر جب یہودی نے دیکھا کہ مسلمان ایک دن میں 2 دن کا پانی بھر لیتے ہیں اور میرا پانی ہماری مرضی کے مطابق نہیں بکتا ہے، تو یہودی پریشان ہو کر آدھا کنواں بھی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ 8000 درہم میں بیچ دیا۔ اس کنویں کو آج کی تاریخ میں بیر عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو آج بھی زائرین زیارت کرنے جاتے ہیں اور اس مقدس کنویں کی زیارت فرماتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کے سخاوت ملاحظہ فرمائیں، جنگ تبوک کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب کہ مدینہ طیبہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا اور عام مسلمان بہت زیادہ تنگی اور پریشانی میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ لوگ درخت کی پتیاں کھا کر زندگی گزار رہے تھے۔ اسی لیے اس جنگ کے لشکر کو جیش عسراء کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی والا لشکر۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت موجود تھا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیش عسراء کی مدد کے لیے صحابہ اکرام کو جوش دلا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرجوش تقریر سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ تمام ساز و سامان کے ساتھ راہ خدا میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جوش و جذبہ دلانے والی تقریر فرمائی اور مدد و تعاون کی طرف توجہ دلائی۔ تو پھر دوسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ راہ خدا میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ اللہ کے حبیب امت کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگی ساز و سامان کے حصول کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رغبت دلانے کے لیے خطاب فرمایا۔ تو پھر تیسری بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں 300 اونٹ مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ راہ خدا میں حاضر کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ محبوب خدا نبی رحمت و برکت صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے اترتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، یعنی اب عثمان کو اس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یعنی اب عثمان کو اس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور ایثار کا یہ عمل جو انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایما و اشارے پر راہ خدا میں کیا ہے، وہ اتنا مقبول اور محبوب ہو چکا ہے کہ اب اور کوئی نفلی عبادت نہ کریں تب بھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے کافی ہے، اور اس مقبول و محبوب عمل کے بعد ان کے لیے کسی نقصان کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا ہے۔